پیارے بھائیوں، آج کا جو بیان ہے آپ کے دل میں اتر گیا تو آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بیان اتر جائے تو ہمارے دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، جو کہتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میرے بھائی دوسرے کو آپ نے کیا معاف کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو معاف کر۔ میں اس کے جسم کو چوٹ پہنچاؤں گا، اپنے آپ کے جسم کا تو ہمدرد بن۔ پہلے اپنے جسم کا تو خیال کر، پھر دوسروں کو چوٹ پہنچانا، پھر دوسروں کو نقصان پہنچانا نا۔ پہلے اپنا تو ہمدرد بن جا، پہلے اپنا تو رہبر بن جانا۔ آخرت میں جو آپ کو عذاب ہوگا تو اس کے لیے جو جسم کو عذاب ہوگا، روح کو عذاب ہوگا، اس کا تو ہمدرد بن جا، اس کو تو معاف کر دے، جسم کو تو معاف کر دے، ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھ کو، دماغ کو، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کو، گوشت کو، اس کو تو معاف کر دے۔ گھر میں ہنسی مذاق، باہر ہنسی مذاق، سارا دن کھل ہنس کے آپ گزر جاتا ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے دل میں نہیں اترتی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ زیادہ ہنسا نہ کریں، آپ کے دل کی زمین کو بنجر کر دے گا، آپ کے دل کو سخت کر دے گا، آپ کے دل کو پتھر بنا دے گا، آپ کے دل کو لوہا بنا دے گا۔ یہ جو ہنستے ہیں میرے پیارے بھائیو، آپ کو رونا نہیں آتا اللہ کے سامنے؟ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی؟ سارا دن میں گناہ کرتا ہوں، سارا دن میں نماز نہیں پڑھتا، سارا دن میں گالی گلوچ کرتا ہوں، گانے سنتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں؟ ذرا کہیں بیٹھ کے اکیلے، جب آپ کا دل ہی محفل میں لگتا ہے، آپ کا دل ہی موبائل میں لگتا ہے، اکیلے آپ ہوں کیسے؟ آپ اکیلے ہو ہی نہیں سکتے، آپ اکیلے بیٹھ ہی نہیں سکتے، کیسے آپ کے دل کی دنیا کو بدلیں گے پھر؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ اکیلے بیٹھے سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، ہاتھ دے، پیر دیے، چلنا پھرنا، صبح شام کا کھانا دے رہا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، صبح شام کا رزق دے رہا ہے، تو اس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ مجھے رونا نہیں آتا اللہ تعالیٰ کو، میں اتنا وہ مجھ پر نعمت پہ نعمت کر رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہا ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کو سراسر ناراض کر رہا ہوں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہوں، محفلوں میں میرے پیارے بھائی، آپ کو کیا بشارت مل گئی ہے جنت کی؟ جس طرح حضرت عثمان، جن کو جنت کی بشارت ملی تھی، وہ بھی نہیں ہنستے تھے، وہ بھی روتے تھے، اتنا قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ ہمیں قبر کے عذاب ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہم قرآن کے نزدیک ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، ہم دنیا سے ہمارا ذکر، ہماری زبان ذکر کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ ہم الحمدللہ سارا دن نہیں پڑھ سکتے، استغفراللہ سارا دن نہیں پڑھ سکتے، ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ ہمارا دل پتھر کیسے بنے؟ دل کی زمین بنجر کیسے ہو؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کسی وقت آپ کی سانس یہ چل رہی ہے تو یہ جہاں سانس رک گئی تو اگلا جہاں، اس سانس رک گئی تو آپ بے بس ہو جائیں گے، آپ کے پاس اب بس ہے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، آپ سنیں، فالو کریں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی نصیحت، دل جو جھولنے دینے والی نصیحت آپ تک پہنچ سکے، آپ اس پر عمل کریں۔ کوئی ویڈیو اس چینل کی اس طرح کی میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے میں بیان ڈالوں کہ آپ کے دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ چھوڑ دیں یار۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے ٹک ٹاک چلا رہی ہیں کہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے، جی اب چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے،
یوٹیوب ختم ہو گیا، یہ چلتے رہیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد کوئی موبائل آپ کا ہے نا دوسرا استعمال کرنے لگ جائے گا، کپڑے دوسرے استعمال کرنے لگ جائیں گے، لیکن آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا جب اس دنیا سے آپ آئیں گے آپ ایسا سمجھیں گے کہ ایک گھڑی ہم ٹھہرے ہیں دنیا میں۔ اللہ اکبر، اس طرح نہیں ہے، اسی طرح ہے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے کل کی بات ہے ہم چھوٹے سے تھے، کل کی بات ہے ہم نے یہ کام کیا تھا، کل کی بات ہے یہ عید گزری تھی، آج دوسری عید آ گئی ہے۔ اسی طرح قیامت کا پتہ نہیں چلے گا۔ کتنے انبیاء کرام، کتنے صحابہ کرام آئے ہیں، وہ کہاں گئے ہیں؟ چلے گئے ہیں؟ وہ آج تک آئے ہیں؟ کوئی نہیں آئے گا۔ میرے بھائی کتنا اس بیان کو مقصد ہے آپ کو سمجھانے کا میرے پیارے بھائی، چھوڑ دیں ٹک ٹاک کو۔ اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو ایک بچہ گم ہوا تھا، تو ماں اس کو تڑپ تڑپ کر ڈھونڈ رہی تھی۔ جب ڈھونڈ رہی تھی تو جب ملا تو اس کو چپٹ کر گلے سے لگایا اور ماتھا اس کا چومنے لگ گئی، اس کو پیار کرنے لگ گئی، ہاتھ ماتھا پورا اس کو پیار کرنے لگ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کہا، اے صحابہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ آگ میں ڈال دے۔ صحابہ کرام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بچہ چند منٹ کے لیے گم ہوا ہے تو تڑپ رہی تھی، اس کا چین و قرار ختم ہو چکا تھا، بے چینی آ گئی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ وہ اپنے بچے کا یہ برداشت نہیں کر رہی کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرا بچہ چلا گیا ہے، وہ یہ برداشت کر کے اپنے گھر میں بیٹھ نہیں سکی سکون کے ساتھ، پورے محلے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میرا اللہ تعالیٰ، میرا خدا بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ سامعین کرام، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، چند لمحے ہیں، یہ چلے جائیں گے۔ سامعین کرام، کل ہم 1 سال کے تھے، آج ہم 20 سے 25 اور 34 35 40 سال تک ہو چکے ہیں، تو کل ہم 60 70 کی عمر میں اینڈ ہمارا کیا ہے؟ قبر۔ کیا ہم قبر کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، یہ آج کی رات ہماری آخری رات ہو پھر۔ تو میرے بھائی یہیں پر اختتام کرتے ہیں، تو چینل کو ٹائم دیا کریں روزانہ 7 سے 8 منٹ، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والی نصیحت آپ تک پہنچ سکے، آپ عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔